بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ اس کے دوسرے حصے کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ اس سیریز کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور دوسرے حصے کا مرکزی عنوان ہے ایمان، اور ایمان کے حوالے سے 2 دروس ہمارے سامنے آ چکے ہیں پچھلی 4 ایپیسوڈز میں۔ آج دوسرے حصے کا باقاعدہ تیسرا درس ہوگا اور اسے بھی انشاءاللہ 2 ایپیسوڈز میں ہم مکمل کریں گے۔ یاد دہانی کے لیے مطالبات قرآن سیریز کی آج ایپیسوڈ نمبر 17 ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم اس مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کے تیسرے درس کا مطالعہ کریں گے، اور وہ بھلا کیا ہے؟ وہ حصہ دوم یعنی پارٹ 2 کا درس سوم ہے، یعنی تیسرا سبق، عقل، فطرت اور ایمان۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں جو بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ عقل، فطرت اور ایمان، سورہ آل عمران آیات 190 تا 195 کی روشنی میں گویا سورہ آل عمران کی یہ 6 آیات کا مطالعہ آج کی نشست میں اور آئندہ کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، عقل کا ذکر بھی ہے، فطرت کا بیان بھی اور ایمان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو مطالبات قرآن سیریز کا تیسرا درس ہے دوسرے حصے کا، یا یوں کہہ لیتے ہیں دوسرے حصے کا تیسرا درس ہے۔ آئیے ان دروس کی بھی ایک ترتیب یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابتدا میں جب دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کیا تو ہم نے ایمان کے موضوع پر کلام کیا تھا، حقیقت ایمان کا موضوع ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل سورۃ الفاتحہ پر ہم نے کلام کیا 2 ایپیسوڈز میں، اور آج ہمارا درس ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، عقل، فطرت اور ایمان، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات 190 تا 195 کی روشنی میں۔ اس کے بعد مزید دروس بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ گویا اس پوری سیریز کے اعتبار سے آج ہمارا 8واں درس ہے، البتہ ایک درس 2 ایپیسوڈز میں مکمل کر رہے ہیں، آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور دوسرے حصے کا یہ تیسرا درس ہے جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جو مقام ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے کچھ تمہیدی نکات ہم چاہیں گے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ انٹروڈکشن آ جاتا ہے اور ایک سمری آ جاتی ہے کہ کن پوائنٹس پر آگے تفصیل سے ہم کلام کریں گے، تو تمہیدی نکات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو اس مقام کی ایک اہمیت ہے جو ہمیں احادیث کی کتب میں ملتی ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ہمارے سامنے آ جائے۔ ان آیات کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک حدیث ہے اور ایک روایت ہے کہ جس میں ذکر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام التفسیر ہیں، اور انہوں نے جو روایات نقل فرمائی ان میں سے ایک روایت میں ذکر ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، میں کیوں نہ روؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رونے کا ذکر ہے اس مقام جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے نزول کے موقع پر۔ میں کیوں نہ روؤں، مجھ پر آج کی رات یہ آیت اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ابھی ترجمہ و تشریح انشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہی، البتہ اہمیت کا پہلو کیا ہے؟ جب ان آیات کا نزول ہوا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روئے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اسے پڑھے، اس مقام کو، ان آیات کو پڑھے اور پھر اس پر غور و تدبر نہ کرے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس مقام کی تلاوت نہ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یا تلاوت کرے، تدبر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ لے۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آج موقع ہے کہ ہم اس مقام کا نہ صرف ایک ترجمہ سمجھیں گے بلکہ کچھ تشریح بھی میری اور آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی۔ ایک اہم نقطہ جو آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئے گا، تھوڑا سا ایک علمی نوعیت کا معاملہ ہے، البتہ اگر ہمارے ذہنوں و دلوں میں بیٹھ جائے تو ایمان کے 2 بڑے قیمتی پہلو ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ موضوع کیا ہے؟ آج جس مقام کا مطالعہ کریں قرآن حکیم سے، حصول ایمان حقیقی اور اس کا خارجی مظہر۔ حقیقی ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، پہلے ہم بات کر چکے ہیں، ایک اقرار باللسان ہے اور ایک تصدیق بالقلب ہے۔ تو حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ایک بات، اور جب وہ ایمان دل میں ہوگا تو خارجی مظہر کیا ہوگا، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، بندے کے رویے میں، طرز عمل میں، اعمال میں، شب و روز میں کیا نظر آئے گا؟ تو حصول ایمان حقیقی اور اس کا خارجی مظہر، حقیقی ایمان کے حصول کا بیان بھی آئے گا، اور جب ایمان اندر واقعتاً ہو تو خارج میں کیا اس کا مظہر ہوگا، کیا اس کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یہ وضاحت ہمارے سامنے آئے گی۔ ایک اور انداز سے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، ہم 3 بنیادی ایمانیات کا ذکر کرتے آئے ہیں، ایمان باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان بالآخرت آخرت پر ایمان، اور ایمان بالرسالت یعنی رسالت پر ایمان۔ اس حوالے سے بھی اس مقام پر تفصیل آ رہی ہے، تو آئیے تھوڑا سا سمرائز انداز میں تمہیدی نکات کے طور پر ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، ایمان باللہ کا حصول۔
آیات آفاقی اور انفسی پر غور و فکر۔ آیات آفاق، آیات نشانیوں کو کہا جاتا ہے، آفاق اس کائنات میں نشانیاں، انفس جانوں کو، وجود کو کہا جاتا ہے، اس وجود میں اللہ کی نشانیاں۔ اس کائنات پر غور و فکر کریں۔ سورۃ الفاتحہ میں تھوڑا ذکر آیا تھا، سلیم الفطرت انسان کے غور و فکر کا نتیجہ کائنات پر غور و فکر کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی ذکر ہے آیات آفاقی، اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں، اس کی معرفت کے حصول کے لیے، آیات انفسی ہمارے وجود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں، یہ ذکر آج کے درس میں آئے گا۔ ایمان باللہ کا حصول ایسے ممکن ہے۔ اگلا نقطہ یقیناً ایمان بالآخرت کے حصول کے حوالے سے، ایمان بالآخرت کے حوالے سے کچھ بات سورۃ الفاتحہ میں بھی آئی تھی۔ مالکی یوم الدین کے ذیل میں نیکی بدی کا بنیادی شعور ہمارے اندر بلٹن ہے، موجود ہے، یہاں بھی ذکر آئے گا۔ کیا ذکر آئے گا؟ ایمان بالآخرت کے حصول کے حوالے سے اس حقیقت کا ادراک کہ نیکی اور بدی کے شعور کا نتیجہ ایک روز یعنی یوم آخرت نکلے گا۔ اندر نیکی بدی کا بنیادی شعور موجود ہے، سچ کو سب اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، مگر نتائج دنیا میں اس کے برعکس ہیں۔ ایک دن آنا چاہیے جس کو آپ اور ہم یوم آخرت کہتے ہیں، بدلے کا دن کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ، بدی کی سزا مل جائے۔ یہ ایمان بالآخرت کا ذکر بھی آج کی گفتگو میں بھی آئے گا، گو کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اگلا نقطہ ایمان برسالت کے تعلق سے، وہ کیا ہے بھلا؟ رسولوں کی دعوت پر لبئی کہنے سے ایمان کی تکمیل، پیغمبر کی دعوت کو سن کر بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی۔ یہ نقطہ سورۃ الفاتحہ میں بھی تھا۔ غور و فکر کر کے سلیم الفطرت انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، آخرت کی ضرورت کو مان لے گا، مگر اس کی تفصیلات اس کی عقل نہیں بتا سکتی۔ وہیں وہ گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ اٹھانے پر، دعا کرنے پر مجبور ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم والی بات یاد آ گیا۔ اسی انداز سے یہاں پر بھی ذکر آئے گا کہ اللہ کا تعارف، آخرت کا احساس فطرت میں موجود ہے، ہماری عقل اس ضرورت کے احساس تک لے جاتی ہے، مگر اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات عقل نہیں بتاتی۔ آخرت کی تفصیلات ہیں کیا؟ عقل تفصیلات نہیں بتاتی۔ یہاں پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے والے وہ تو ناکام ہیں، اور پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہی حقیقی ایمان کو پا لینے والے، جن کے لیے پھر کامیابی کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو ایمان برسالت کے ذیل میں بات آئے گی، رسولوں کی دعوت پر لبئی کہنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی آگے ہم سمجھیں گے۔ البتہ یہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر ایک اور انداز سے آج بھی ہمارے درس میں آئے گا۔ یوں آپ کو اندازہ ہوا، ہم نے ذکر کیا کہ مطالبات قرآن سیریز کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور دوسرے حصے کا موضوع ایمان ہے، اور ایمان کے حوالے سے کتنے ایونیوز، کتنے گوشے کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو مزید اندازہ ہوا ہوگا۔ اب اگلی بات، ہم نے موضوع کیا سیٹ کیا ہے اور طے کیا ہے؟ حصول ایمان حقیقی اور اس کا خارجی مظہر۔ ایمان جب اندر ہو، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت، تو خارج میں کیا نظر آئے گا؟ عمل میں کیا دکھائی دے گا؟ شب و روز کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کا بیان بھی آج کے درس میں، جو کہ 2 نشستوں میں مکمل کریں گے، آئے گا انشاءاللہ۔ خارجی مظہر کیا ہے؟ ایکسٹرنلی کیا مینیفیسٹو اس کا ہوگا؟ یہ مینیفیسٹ ہوگا، کیا نظر آئے گا؟ غلبہ دین کے لیے ہجرت، جہاد اور تکالیف پر صبر۔ اللہ کے دین پر صرف عمل نہیں کرنا، اس کے لیے دعوت بھی پیش کرنی ہے اور اس کے غلبے کی جد و جہد کرنی۔ اس کے لیے ہجرت کا موقع بھی آ سکتا ہے، جہاد، مستقل محنت کی ضرورت بھی ہے، اور اس راہ میں آنے والی سختی و تکالیف کو برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ یہ حقیقی ایمان اگر دل میں ہوگا تو عمل میں یہ خارجی مظہر دکھائی دے گا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف دعویٰ کافی نہیں، اس دعوے کا ثبوت خارج میں نظر آئے گا۔ اور خارج میں کیا نظر آنا چاہیے؟ ہجرت بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور تکالیف پر صبر کا اہتمام کرنا بھی شامل ہے۔ اگلی بات، ایک اور اہم نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، ایمانی حقیقی کے شعوری پہلو کا تذکرہ۔ ایمان حقیقی کے شعوری پہلو کا تذکرہ، شعوری کانشیس لیول پر ایمان، محض سنا سنایا معاملہ نہیں، محض وراثت میں ملا ہوا کہ فلاں کے ابا مسلمان تو فلاں بھی مسلمان، یہ نعمت ہے مگر کافی نہیں۔ اب کانشیسلی، شعوری سطح پر ایمان کو قبول کرنا یہ مطلوب ہے۔ اس حوالے سے بڑا قیمتی بیان مزید ہمارے سامنے آ رہا ہے، البتہ ابھی یہ تمہیدی نکات کا بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایمان حقیقی کے شعوری پہلو کا تذکرہ، 2 اہم اصطلاحات اس حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1، شعوری حقیقی ایمان کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اکتسابی ایمان۔ اکتساب کسب سے ہے، کسب حلال، حلال کمانے کی کوشش کرنا۔ تو اکتسابی ایمان جو محنت سے کمایا جائے، محض اس لیے نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو بس کافی ہے، نعمت ہے، کافی نہیں، اکتساب ہونا چاہیے۔ شعوری طور پر کانشیسلی
ایمان لانا چاہیے، اس کا تقاضا ہے۔ وہ شعوری ایمان جو اکتسابی ایمان ہے، جو شعوری طور پر کانشیسلی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی ایکویشن کیا ہے؟ وہ دو باتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے ایمان عقلی، عقل ہم جانتے ہیں آیات آفاقی اور انفسی پر غور و فکر کر کے، یہ عقل والا ایمان یعنی غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا، غور و فکر کر کے آخرت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ذکر آیا تھا، سلیم الفطرت انسان کے غور و فکر کے نتیجے میں، غور و فکر عقل سے ہوتا ہے، تو یہ ایک حصہ ہے عقلی ایمان یا ایمان عقلی، آیات انفس اپنے وجود میں غور و فکر کرنا نشانیوں پر، اور آیات آفاقی اس کائنات میں غور و فکر کرنا نشانیوں پر۔ اس سے عقلی سطح پر ایک حصہ ایمان کا ملتا تو ہے، بندہ مانتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، میں اور آپ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، ماننے والے ہیں، مگر غور و فکر کرنے والا یہاں تک تو پہنچے گا۔ مگر شعوری ایمان، اکتسابی ایمان، کانشیس لیول کا ایمان، صرف اس میں ایمان عقلی کافی نہیں، ایمان سمعی بھی ضروری ہے۔ سمع سننے سے ہے، سماعت سننے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر پیغمبر کی دعوت سامنے آئے اور کوئی سنے اللہ اکبر اور تسلیم کرے کہ جو میں سوچ رہا تھا اسی کا جواب میرے سامنے آ گیا۔ کوئی ہے جو اس کائنات کا چلانے والا ہے، کوئی دن آنا چاہیے جب واقعتاً نیکی اور بدی کے بارے میں فیصلے ہو جائیں، نتائج سامنے آ جائیں۔ مگر تفصیل کیا ہے؟ جب پیغمبر کی دعوت سنتا ہے ایک بندہ، پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، تو یہ اندر اٹھنے والے سوالات کے حقیقی جوابات بندے کو میسر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان سمعی کا معاملہ۔ یہی بات الفاتحہ میں تھی۔ اپنی غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کو پہچاننا، آخرت کا احساس بندہ پہنچ جائے گا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم مجبور دعا کرنے پر۔ یہاں پہ ایک بات کیا آ رہی ہے؟ ایمان عقلی اور ایمان سمعی یہ دونوں جمع ہو تو شعوری ایمان یعنی اکتسابی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ہم نے کچھ تمہیدی باتیں کی ہیں۔ آج ہم کلام کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیات 190 اور 195 کی روشنی میں، اور آج مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا یہ تیسرا درس ہے، اور تمہیدی نکات ان آیات کی اہمیت سامنے آ گئی۔ عقائد ثلاثہ یا ایمانیات ثلاثہ کا ذکر بھی آ گیا، اور شعوری ایمان کیا ہے؟ ایمان عقلی جمع ایمان سمعی، دونوں ملے تو شعوری حقیقی اکتسابی ایمان کانشیس لیول پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ بات تو تھوڑی علمی انداز سے ہو گئی، البتہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ناظرین کرام، اس کے بعد انشاءاللہ آیات کا تجزیہ اور پھر آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور آج دوسرے حصے کا تیسرا درس ہے، اور سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ وقفے سے پہلے کچھ تمہیدی نکات ہمارے سامنے آئے، ایمانیات ثلاثہ کا ذکر آیا، ایمان عقلی ایمان سمعی کا بیان آیا، شعوری اکتسابی ایمان کا ذکر آیا، اور ایمان عقلی اور ایمان سمعی کی ایکویژن کو ہم نے جانا، اور ایمان اگر دل میں ہو تو خارج میں کیا نظر آئے گا، ہجرت ہے، جہاد ہے، اور تکالیف پر صبر ہے۔ یہ تمہیدی نکات ہمارے سامنے آئے۔ اب آئیے تمہیدی پوائنٹ آف ویو سے آخری بات ہے آیات کا تجزیہ، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیات کے تجزیے کے حوالے سے سب سے پہلے آیت نمبر 190 سورہ آل عمران، توحید باری تعالیٰ، کائنات پر غور و فکر سے فطرت میں ودیعت شدہ حقائق کی شعور کی سطح پر آگہی اور ایمان باللہ تک رسائی۔ آپ جملوں سے پریشان نہ ہوئیے گا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ایک اور استاد انجینئر نوید احمد صاحب جو ماضی میں بہت سے چینلز پر قرآن حکیم کی گرامر بھی سکھاتے رہے، یہ ان سب کا حاصل ہے جو ہم آپ کے سامنے نوٹس کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ حاصل کیا ہے؟ آیت نمبر 190 میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر آئے گا۔ کیسے؟ اس کائنات پر غور و فکر کریں گے تو ہماری فطرت میں جو اللہ کا تعارف موجود ہے وہ شعور کی سطح پر آ جائے گا، اور ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس تک رسائی ہمیں مل سکے گی انشاءاللہ۔ تشریح آگے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی آیت اس کے بعد ہے سورہ آل عمران آیات 191 اور 192، دو آیات کے حوالے سے نکتہ۔ ایمان بالآخرت یعنی توحید سے آخرت تک عقلی سفر، یہ بات سورہ الفاتحہ میں بھی تھی، اور یہ بات آل عمران میں بھی آئے گی۔ توحید کو مان لینے والا وہ آخرت کو بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ کیسے توحید سے آخرت تک سفر چلتا ہے، یہ بات آیات 191 اور 192 میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔
اس کے بعد آیات 193 اور 194 سورہ آل عمران، ایمان بالرسالت اور جامع دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا۔ وہی بات، ایمان سمعی کیسے ملے گا؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان سمعی میسر آئے گا، اور حقیقی، شعوری، اکتسابی، کانشیس لیول کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اور بہت پیاری اور بہت جامع دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم اس درس میں آئندہ سمجھیں گے۔ اور آخری آیت ہوگی اس درس کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، ایمان حقیقی کے عملی مظاہر کا خارجی رخ۔ ایمان جب اندر ہو، باہر کیا کچھ دکھائی دے گا؟ پہلے وضاحت آ چکی ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، تکالیف پر صبر ہے، یہ خارج میں اس کا اظہار ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ ہے آیات کا تجزیہ، ان نکات پر انشاءاللہ تعالی ہم غور و فکر کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں اور آئندہ کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اب تمہیدی نکات مکمل ہوئے الحمدللہ، اور آیات کا تجزیہ بھی آپ کے ہمارے سامنے آگے۔ اب آئیے باقاعدہ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے۔ اس مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور شب و روز کے فرق اور بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اصطلاح کو ہم جانیں گے، گو کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حقیقت ایمان کے موضوع پر جب ہم نے کلام کیا تھا تو آیت کی جمع آیات، اس پر ہم نے کلام کیا تھا، لیکن آئیے کیونکہ آج قرآن پاک کی آیت میں آیات کا لفظ آیا ہے تو اس کو ہم یہاں بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی، ایک سائن، یعنی ایسی شے جسے دیکھ کر ذہن کسی دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے۔ ایسی شے جسے دیکھ کر ذہن کسی دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے، اس کو آیت کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو ہم سائن کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے الباب، البتہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آئی ہے کہ ادھر سے ادھر ذہن منتقل ہو جاتا ہے، اس کی اگزامپل لے لیں۔ ہمارے اساتذہ نے بھی سمجھائی، سادہ سی مثال ہے، تھوڑی سی پرانی ہے۔ ایک شخص نے، ہمیں دوست نے ایک پین گفٹ کیا۔ اب تو لکھنے پڑھنے سے واسطہ کم رہ گیا لوگوں کا، لیکن بہرحال کسی نے پین گفٹ کیا اور وہ دوست چلا گیا شہر سے باہر، ملک سے باہر، ہمیں مل ہی نہیں رہا، اور ہم نے وہ پین استعمال کرتے کرتے کہیں ڈراز میں، کہیں کبڈ میں، کہیں الماری میں رکھ دیا، اور ہم بھول گئے، دوست بھی یاد نہیں اور پین بھی بھول گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم اپنے کمرے کی صفائی کر رہے تھے، ان ڈراز کی صفائی کر رہے تھے، اس کبڈ کی صفائی کر رہے تھے، اس الماری کی صفائی کر رہے تھے، پین نظر آ گیا۔ اس کو دیکھ کر ذہن کہاں جائے گا؟ کس سے دیا تھا؟ خرید کے تو نہیں لایا تھا، یہ میرے دوست نے گفٹ کیا تھا۔ اس قلم کو دیکھ کر دوست یاد آیا، اس کو کہتے نشانی۔ تو آیت کیا ہے؟ نشانی، جسے دیکھ کر ذہن کسی اور بات کی طرف منتقل ہو جائے۔ کائنات میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے اعتبار سے۔ یہ بات ہم نے حقیقی ایمان کے بیان کے ذیل میں بھی سمجھی، اور یہ بات بڑی آسان ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی ذکر آیا۔ اس کائنات پر غور کریں گے تو اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اگلا نقطہ یہاں پر ہے الباب کے لفظ سے حوالے سے۔ الباب کا لفظ ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آئیے جانیں۔ لب کی جمع ہے، الباب لب کی جمع ہے، معنی کسی شے کا خلاصہ یا مغز، مغز کہتے ہیں جسٹ کو، حاصل کو، تو لب کی جمع الباب، معنی کسی شے کا خلاصہ یا مغز، یعنی اس کا جسٹ اور اس کا حاصل۔ اصطلاحی معنی عقل سلیم، یہ عقل سلیم انسان کو غور و فکر کا حاصل فراہم کر دیتی ہے۔ ویسے اب لب لباب استعمال کرتے ہیں نا، اردو میں ہے تھوڑا مشکل مگر استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس بات کا لب لباب کیا ہے؟ اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس بات کا جسٹ کیا ہے؟ اس بات کا کنکلوژن کیا ہے؟ اس بات کا حاصل کیا ہے؟ اس لب سے جمع ہے الباب۔ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب کے معنی عقل سلیم رکھنے والے، جن کی عقل سلامت ہو اور فطرت بھی سلامت ہو، مسخ نہ ہو جائے، پرورٹڈ نہ ہو جائے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کیا ذکر کیا تھا؟ سلیم الفطرت انسان کے غور و فکر کا نتیجہ وہ توحید کا قائل ہوگا، وہ آخرت کے احساس کا قائل ہو جائے گا۔ تو عقل مند لوگوں کا ذکر ہے، عقل سلیم رکھنے والے، ان کو اولو الالباب کہا گیا۔ اب یہ کسی کو صلاحیت کا مل جانا، یہ حکمت کا مل جانا، یہ غور و فکر کی صلاحیت کا مل جانا، صحیح نتیجے تک پہنچ جانے کی صلاحیت کا مل جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں الفاظ ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔
یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 269 اس کا ترجمہ، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو اسے بہت بڑی بھلائی پالی، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہیں، یعنی عقل مند ہیں۔ حکمت کا لفظ آیا یاد، حکیم لقمان، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا ہم نے پہلے حصے میں مطالعہ کیا تھا، وہاں بھی آیت کا ذکر آیا تھا کہ حکمت کا عطا کیا جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ البتہ یہاں کن کا ذکر آیا؟ کون نصیحت حاصل کرتے؟ اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ کون لوگ؟ جو عقل سلیم رکھتے ہوں اور فطرت کی پکار کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہوں، تو وہ توحید باری تعالیٰ کے تعارف تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ ہے اسی آیت کریمہ کی تشریح کے تسلسل میں، جو ہم بار بار معرفت الہی کی بات کر رہے ہیں، توحید باری تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آئیے اس کو بھی جانیں۔ معرفت الہی انسان کی فطرت میں موجود ہے، اللہ کا بنیادی تعارف ہماری فطرت میں موجود ہے۔ فطرت پر بھول، غفلت یا ماحول کے اثرات کی وجہ سے پردے پڑ جاتے ہیں۔ بہت اہم نکتہ، فطرت پر بھول کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، باہر کے ماحول کے غلط اثرات کی وجہ سے پردے پڑ جاتے ہیں، حقائق نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ آیات آفاقی، کائنات میں آیات، آیات انفسی، ہمارے وجود میں آیات نشانیاں، اور آیات قرآنی پر غور و فکر ان پردوں کو اٹھاتا ہے۔ کائنات میں نشانیاں، ہمارے وجود میں نشانیاں، قرآن حکیم میں اور نشانی کیا کرتی؟ کسی اور بات کی طرف ذہن منتقل کرتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف، توحید باری تعالیٰ، معرفت الہی۔ تو یہ آیات آفاقی، یہ آیات انفسی، یہ آیات قرآنی ان پردوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ اس عمل کو تذکیر یعنی یاد دہانی کہتے ہیں۔ یاد دہانی کس بات کی؟ جس بات کو ہم جانتے تھے، جس بات کو ہم جانتے تھے بھول گئے، غفلت آ گئی، باہر کا کوئی برا اثر آ گیا، تو وہ پردے آ جاتے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹانے کے لیے آیات آفاقی بھی ہیں، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا، آیات انفسی بھی ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ اب آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، سورہ الذاریات آیت نمبر 20 اور 21، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس زمین میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے وجود میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دماغ، یہ دل، یہ گردے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ نظام ہاضمہ، یہ خون، یہ دل کی دھڑکن، یہ وجود میں دوڑتا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ماسٹر پیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشن کا حضرت انسان۔ اس کے اندر غور کریں تو کوئی تو ہے تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اس عمل کو تذکیر کہا جاتا ہے۔ یہ پردے ہٹ جائیں اور ان آیات کے ذریعے ہمیں یاد دہانی ہو جائے، کس کی؟ توحید باری تعالیٰ کی۔ اس کو ایک اور انداز سے مزید الیبوریٹ کرتے ہیں اسی آیت کی تشریح کے اعتبار سے۔ انسان جب مختلف مظاہر قدرت پر غور کرتا ہے، مظاہر قدرت سورج، چاند، ستارے، اور آج تو آگے بڑھ جائیں، کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، ان کے سولر سسٹمز ہیں، بلیک ہولز ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ انسان جب مختلف مظاہر قدرت پر غور کرتا ہے تو ان کی تاثیر اور ان میں باہمی ربط اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ سب مظاہر نہ صرف کسی ایک عظیم خالق کی مخلوق ہیں، بلکہ اسی کی تدبیر سے کمال ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ گویا آیات آفاقی پر غور و فکر کا حاصل ہے معرفت الہی۔ بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ کہ ان مظاہر قدرت پر غور کریں، اس سورج، چاند، ستاروں کا نظام اور ان کی جو پرفیکشن ہے اور ان کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے، یا یوں کہیے جو پرفیکٹ ڈیزائن ہے، یہ بہت سارے سیارے، یہ سولر سسٹمز، یہ ٹکراتے نہیں ہیں اور ان میں ایک اسموتھ فنکشننگ نظر آ رہی ہے، تو غور و فکر کرنے والے اس نتیجے پر پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ ہے جو اللہ اس کائنات کی نشانیاں، ہمارے وجود کی نشانیاں، آیات قرآنی پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ معرفت الہی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ۔ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہم آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ یعنی وجود باری تعالیٰ کے منکر سے مناظرہ، منکر انکار کرنے والا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ امام صاحب کے ساتھ ایک شخص کا مناظرہ ہونے کو تھا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، خدا کا انکار کرنے والا تھا۔ تو وقت طے ہو گیا، امام صاحب تھوڑا لیٹ آئے، انٹینشنلی جان بوجھ کر۔ اس سے لو تمہارے کیسے امام ہیں، یہ وقت پر نہیں آئے، انہوں تو وقت کی پابندی نہیں کی، بڑی خلاف ورزی کا معاملہ کر لیا۔ امام صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے اور غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ تھا، جب مجھے یہاں پر آنا تھا نا تو ایک دریا مجھے پار کرنا تھا،
آپ اس کنارے پر، میں اس کنارے پر تھا. تو جب مجھے آنا تھا تو کشتی کی ضرورت تھی، کشتی تو تھی نہیں. یکایک میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود گر گیا، سبحان اللہ، اور کٹ بھی گیا اور اس کے پیسز ہو گئے. وہ پیسز جڑنا شروع ہو گئے، جڑ کر کشتی بن گئی. 2 لکڑیاں چپو بن گئے. میں اس میں بیٹھ گیا اور چپو خود بخود چلنا شروع ہو گئے. اس سے کہا بھائی 1 منٹ، یہ تم نے کسی امام کو بنایا، اس کا دماغ خراب ہے، معاذ اللہ، یہ کسی امام کو بنایا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کوئی درخت خود بخود گر سکتا ہے، خود بخود کٹ سکتا ہے، اس کے پیسز بن سکتے ہیں، وہ جڑ سکتے ہیں، وہ خود بخود کشتی بن سکتی ہے، چپو لگ سکتے ہیں. مناظرہ ختم ہو گیا. امام صاحب نے کہا تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کائنات کے بارے میں تو کیسے مان کر بیٹھا ہوا کہ خود بخود سورج بن گیا، خود بخود چاند بن گیا، خود بخود ستارے بن گیا، خود بخود یہ کائنات کا نظام بن گیا، خود بخود یہ چل رہا، جتنا تو کشتی کو ماننے کو تیار نہیں. ارے بے وقوف آدمی، تو اتنی بڑی باتوں کو بغیر بنانے والے کے مانے بیٹھا ہے، تو سوچ بے وقوف میں ہوں یا تو ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور آیات آفاقی کا ذکر بھی آیا، ذیل میں آیات انفسی اور آیات قرآنی کا ذکر بھی آ گیا، معرفت الہی کا ذکر بھی آ گیا، توحید باری تعالیٰ کا ایک درس بھی ہمارے سامنے آ گیا. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کا ہم نے مطالعہ کیا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور پھر 192 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان آیات کا پہلے ترجمہ پیش خدمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو پاک ہے پس بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. رَبَّنَا اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں ڈالا اسے تو رسوا کر دیا تو نے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیات 191 اور 192 کا. اب آئیے ان آیات کے حوالے سے کلام آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 2 اہم اصطلاحات آ رہی ہیں، ایک ذکر اور ایک فکر. دونوں کا ضروری ہے معاملہ، ذکر بھی ضروری اور فکر بھی. یہاں ذکر پر تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں. آئندہ جب یہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا تو ذکر کی وضاحتیں بعد میں اور بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ذکر، اس کا مفہوم ہے عربی لغت اور اسلوب کے اعتبار سے استحضار اللہ فی القلب، یعنی دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. ہمارا عام تصور ہے تسبیحات پڑھنا، بالکل صحیح، اذکار کا اہتمام کرنا بالکل ٹھیک، تلاوت کا اہتمام کرنا بالکل ٹھیک، یہ سب بالکل ٹھیک ہے. البتہ ذکر کا مفہوم بھی وسیع ہے اور اس کے آسپیکٹس بھی بہت سارے ہیں. اشارتاً میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہوں گا. البتہ ذکر کا لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے مفہوم کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. اچھا، جب دل میں اللہ کو حاضر رکھیں گے تو زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہوگا، کیا خیال ہے؟ آنکھ سے بھی اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں استعمال نہیں ہوگی جہاں اللہ کو پسند نہیں. ہاتھ سے بھی اللہ کا ذکر ہوگا، ادھر استعمال نہیں ہوگا جہاں اللہ کو پسند نہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو وسیع تر مفہوم ذہن میں رکھیں. دل میں اللہ کو حاضر رکھنا تو پھر پورے وجود سے، زبان ہو یا دیگر اعضائے جسمانی پارٹس آف باڈی ہوں، ان سب سے اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا. البتہ پرائمریلی بنیادی طور پر ذکر کیا ہے؟ دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. آئیے ذکر کو تھوڑا سا اور ہم کھولتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کائنات کی تخلیق اور روز و شب کے نظام پر غور و فکر کے ذریعے معرفت رب کے حصول سے اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا اولو الالباب کے ہاتھ آ جاتا ہے. سبحان اللہ، تھوڑا طویل جملہ ہے اور گہرا بھی ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، توجہ رہے اسکرین پر انشاءاللہ. کائنات کی تخلیق اور روز و شب کے نظام پر غور و فکر کے ذریعے معرفت رب کے حصول سے اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا اولو الالباب کے ہاتھ آ جاتا ہے. ہم نے بات کی تھی پہلے کبھی حقیقت ایمان کے بیان کی روشنی میں. ایک سلیم الفطرت انسان، غور و فکر کرنے والا انسان غور و فکر جب کرے گا تو کچھ سوالات تو آئیں گے. یہ کائنات خود بخود بن گئی کیا؟ ہے کوئی اس کا بنانے والا؟ اور میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ وہ جو فلسفے کے میدان کے بہت بنیادی سوالات ہیں، ان کا حتمی پوری شیورٹی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جواب فلسفی نہیں دے پاتے. وہ کہتے اٹ مے بی لائک دس، شاید ایسا ہو، اٹ مے بی لائک دیٹ، شاید ایسا ہو.
پیغمبر آ کر فرماتے ایسا ہی ہے، ایک ہے اللہ جس نے سب کو بنایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال اس کائنات میں غور و فکر اور شب و روز کے نظام پر غور و فکر سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے، اور کائنات کی جو الجھی ہوئی ڈور ہے، کون ہے اس کائنات کا بنانے والا، کیوں بنائی گئی ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ وہی بتائے گا جس نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو بھی، یہ وہی بتائے گا جس سے پیدا کیا مجھے بھی۔ اس کی معرفت مل جائے تو جو الجھی ہوئی ڈور کا سرا وہ ہاتھ آ جاتا ہے، پھر ساری کائنات کا مقصد، میرا مقصد، اس دنیا کا مقصد بندے کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور عقل مند لوگوں کو صحیح جواب اس غور و فکر کے نتیجے میں مل جاتا ہے۔ اگلا نقطہ اسی تسلسل میں ہے، اب وہ ہر حال میں رب کا ذکر کر کے اس ڈور کا سرا تھامے رہتے ہیں تاکہ کائنات کی بقیہ گتھیوں کو بھی سلجھا سکیں۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں گے اور اس ڈور کے سرے کو تھام کر رکھیں گے۔ یہ ان کو بنیادی وہ چابی مل گئی جس سے سارے بکھرے ہوئے خزانوں کا بھی فہم مل جائے گا، یا گتھیاں سلجھانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ گتھیاں سلجھانے کا مطلب، چھوٹا سا بچہ تھا، انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، کس قدر افسوس کی بات ہے، مگر خالق بتاتا ہے زندگی موت اس کے اختیار میں، سانسیں اس نے معین کر دی، کوئی جا نہیں سکتا اس کے اذن کے بغیر، کوئی ایک سانس سے زیادہ نہیں لے سکتا، اتنی لے گا جتنا اس نے طے کر دیا۔ یہ مان لیں آدمی ٹینشن فری ہو جائے گا، آنکھوں میں آنسو ہو جائے کوئی ایشو نہیں، مگر گتھی سلجھا لے گا۔ کسی کو پیسہ زیادہ مل گیا، کسی کو کم مل گیا، یہ کیا بات ہے؟ نہ، خالق نے یہ کیا ہے، کسی کو زیادہ دے کر بھی امتحان، کسی کو کم دے کر بھی امتحان، خالق کو مان لے گا، یہ سرا ہاتھ میں آ گیا، اب جتنی گتھی ہیں اس کو سلجھانا آسان ہو جائے گا۔ ایمان اللہ کی قسم بہت بڑی دولت ہے، ورنہ ڈپریشن، فرسٹریشن اور ہائپر ٹینشن اور نہ جانے کیسے کیسی ION والی بیماریاں بندوں کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں۔ تو ذکر، سبحان اللہ، اب وہ اللہ کی معرفت مل گئی، اب اس کی یاد سے بندہ جڑا رہے گا تو کائنات کی گتھیاں سلجھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اصل سرا ان گتھیوں کو سلجھانے کا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ ہے ذکر، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ باقی جب دل میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو زبان پر تلاوت قرآن بھی ہوگی، مسنون اذکار بھی ہوں گے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے دعاؤں کا اہتمام بھی ہوگا، استغفار درود شریف کا اہتمام بھی ہوگا، وجود سے نماز بھی ادا ہوگی، اعضاء جسمانی استعمال ہوں گے، آنکھ وہاں استعمال نہیں ہوگی جہاں اللہ کو پسند نہیں، اور زبان وہ نہیں بولے گی جو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ذکر دل میں استحضار ہوگا تو ہر جگہ اس کا اظہار ہوتا چلا جائے گا۔ باقی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مطالبات قرآن سیریز کے آئندہ کے بعد کے دروس میں آئندہ کے اور بات ایک ہی بات ہے، آئندہ کے دروس میں انشاءاللہ تعالی اس ذکر پر مزید باتیں ہوں گی۔ اگلا لفظ بھی بڑا قیمتی ہے، وہ ہے فکر کا لفظ۔ یہ تھوڑا سا گہرائی والا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کلام ہو۔ فکر کیا ہے؟ استحضار المعرفتین لحصول المعرفۃ الاخری۔ یہ ذرا اگلی بات آ گئی، دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تیسری چیز کو پہچاننا، دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تیسری چیز کو پہچاننا، یہ ہے فکر کا معاملہ۔ استحضار المعرفتین لحصول المعرفۃ الاخری، دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تیسری چیز کو پہچاننا۔ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، آگے چلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ کیا ہے بھلا؟ ذکر و فکر سلوک قرآنی کے دو اجزاء ہیں۔ اب دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تیسری چیز کیا ہے؟ ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، باہر سے وحی کا نور ملے گا، پیغمبر کی تعلیم ملے گی، ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو حقیقی ایمان بھی میسر آئے گا، اور اس کی روشنی میں مسائل زندگی کا حل بھی میسر آئے گا، اور کرنے کے کام بھی ہمارے سامنے واضح تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات کہ ایمان عقلی کو ذکر آ گیا، اور ایمان سمعی یہ آئندہ کی نشست میں بات انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ دو چیزوں کو سامنے رکھیں تو تیسری چیز کو پہچاننا، یہ اس کو فکر کہا جاتا ہے، اور ذکر اور فکر دونوں ضروری ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک تضاد ہو گیا، بعض اصحاب ذکر ہیں مگر ان کو فکر ہی نہیں ہے، زمین کے حالات، اس عالم کے معاملات، ظلم و ستم کا نظام، مسائل سے دوچار دنیا، بے انصافی کا دور دورہ، ظلم و ستم کا معاملہ، لیکن نہیں، بعض لوگ اصحاب ذکر ہیں مگر اصحاب فکر نہیں۔ بعض اصحاب فکر ہیں، بڑا ڈسکشن کرتے ہیں، بڑا ڈیبیٹ کرتے ہیں، مسائل پر ڈسکشن کرتے ہیں، پوری رات بیٹھ کر بحثیں کرتے ہیں، مگر ذکر والا وہ سرا ان کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ دونوں آدھا آدھا کام کر رہے ہیں، ان دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے تو کما حقہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ کیسے بھلا؟ اب آئیے اس نقطے کو بھی مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ذکر و فکر سلوک قرآنی کے دو اجزاء. سلوک کہتے ہیں راستے کو، سالک راستے پر چلنے والا، سلوک وہ راستے کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم جو راستہ ہمیں عطا کرتا ہے اس کے دو اہم اجزاء کا یہاں پر بیان ہے. قرآن حکیم جو راستہ چلنے کا جس پر ہم سے تقاضا کرتا ہے اس راستے کے دو اہم اجزاء، ایک ذکر اور ایک فکر کا معاملہ. آگے لکھا ہے ذکر و فکر کے بغیر انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل تک رسائی ممکن نہیں. انسان اندھیرے میں رہے گا اگر خالق کو نہ مانے. عقل ایک حد تک انسان کو کچھ سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، مگر کما حقہ حقائق کو عقل بیان نہیں کر سکتی، تبھی وحی کی ضرورت ہے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کر چکے ہیں، اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. تو ذکر و فکر کے بغیر انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل تک رسائی ممکن نہیں. خالق کو مان لیں کہ خالق نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی. یاد آیا سورۃ الفاتحہ میں؟ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ مرد کہے ہماری چلے گی، عورت کہے ہماری چلے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا. خالق کو مان لو جس سے مرد کو بھی بنائے عورت کو بھی بنائے، اس کی مان لو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے نقطہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اقبال کہتے ہیں فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. قرآن جو فقر، وہ فقیری والا فقر نہیں، دنیا سے بے رغبت ہونا اور اللہ کی خاطر سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جانا. اللہ اکبر. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. قرآن جو فقر بندہ مومن پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ذکر اور فکر کے مجموعے کا نام ہے. فکر را کامل نہ دیدم جزبہ ذکر. اور فکر وہ کہتے ہیں محض نرا غور و فکر کبھی پختہ نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا ذکر کے بغیر. تو قرآن جو سلوک کو جو راستہ دیتا ہے اس کے دو اجزاء ذکر اور فکر ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، فکر پختہ نہیں ہو سکتی، اقبال کہتے ہیں، جب تک کہ ذکر اس کے ساتھ نہ ہو. آج ہمارے بڑے تجزیے ہیں عالمی حالات پر، قومی مسائل پر اور دیگر امور پر، مگر وہ وحی کی عینک سے دیکھنے والا معاملہ بالکل تقریباً ناپید ہے. اور کچھ وحی کے حامل افراد ہیں، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، بہت اہم بات ہے، اچھی بات ہے، مگر ان کو مسائل سے کوئی فکر نہیں، مسائل کے ساتھ ان کو کوئی شغف کا معاملہ نہیں. ان دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. یہ اختلاط ذکر و فکر، یہ ذکر و فکر کا ساتھ ساتھ چلنا، یہ فقر قرآن ہے. یہ سلوک قرآنی کے دو اجزاء ہیں. اقبال بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس کو اگر مانا جائے اور اس کے مطابق ہم آگے چلنے کی کوشش کریں تو پھر کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ اگلی بات اس تناظر میں ایک اور قیمتی نقطہ، ذکر و فکر کے نتیجے میں کائنات کی ہر شے کی تخلیق با مقصد نظر آتی ہے. ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو. تو یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. انسان کو کائنات کی تخلیق، اپنی تخلیق با مقصد نظر آتی. کائنات با مقصد ہے اور میرے اور آپ کے لیے سجائی گئی ہے، تو پھر میری اور آپ کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو جائے گی؟ اس نتیجے پر بھی اس ذکر اور فکر کو ساتھ چلانے کے نتیجے میں بندہ پہنچتا ہے. اور آخری نقطہ اس کے تناظر میں ہے کہ نیکی اور بدی کے داخلی شعور کے بامقصد ہونے کا تقاضا مکافات عمل. یہ بات سورہ فاتحہ میں بھی آئی. نیکی بدی کا داخلی شعور ہے نا، سچ کو اچھا جاننا، جھوٹ کو برا جاننا. اس داخلی شعور کا تقاضا کیا ہے کہ مکافات عمل ہو، نیکی کا اچھا بدلہ ملے اور بدی کی سزا ملے. یہ فطرت کی پکار ہے اور اس کائنات میں بندہ غور و فکر کرے گا، کائنات کو بامقصد جانے گا. سورہ فاتحہ میں بھی بات آئی. اور اپنی تخلیق کو بھی بامقصد جانے گا اور اس نتیجے پر پہنچے گا مجھے بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے. یہ ہے توحید سے آخرت تک کا سفر. خالق بنانے والا اس کائنات کا، کائنات اس نے بامقصد بنائی، میری تخلیق بھی بامقصد ہے. میرے اندر کا داخلی شعور نیکی بدی کے بارے میں بامقصد ہے تو کوئی عالم آئے گا. یہ ہے آخرت کا تصور. قرآن حکیم اس انداز سے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ہمارے سامنے بات رکھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ قطعاً ایسا نہیں. آگے قرآن پاک فرماتا ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ بے مقصد کسی شے کو وہ پیدا کرے. یہ ہے توحید سے آخرت کی طرف سفر کا معاملہ. اور آخری نقطہ آیت نمبر 192 کی روشنی میں ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اصل رسوائی قیامت کی رسوائی ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. غور و فکر کرنے والے کہاں پہنچے؟ اے ہمارے رب تو یہ سب بیکار پیدا نہیں کیے. سبحانک، تو اس بات سے پاک ہے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتا. اللہ اکبر. اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا فقط اس کو تو نے رسوا کر ڈالا. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
ہوگا. یہ بات آل عمران کی آیت نمبر 192 میں ہمارے سامنے ترجمے میں آ چکی. اصل رسوائی قیامت کی رسوائی ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ کل کی ذلت اور رسوائی سے بچا کر مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 تک کا مطالعہ کیا. اگلی چند آیات اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچا، پکا، شعوری، حقیقی، اکتسابی، کانشیس لیول والا ایمان نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.